ہمارے دیش میں؟ انصاف نہیں ہوگا کیا کہ جو لوگ زنجیروں میں ہیں ان کو گولی مار دی جا رہی؟ جو لوگ زنجیروں میں ہیں ان کو گولی مار دی جا رہی ہے، ہتھکڑیوں میں ہے، زنجیروں میں ہے اور گولی مار رہے ہیں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں حکمرانوں سے، دلی کے نخلی بادشاہ سے پوچھنا چاہتے ہیں، بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اتر پردیش کے ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، مہاراج سے، جو اپنے آپ کو مہاراج بولتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ گولی کا جواب گولی سے دیں گے۔ اب جب گولی چل گئی تو جو اطراف میں پولیس والے تھے کوئی اپنا ویپن نہیں نکالا، لائیو ٹی وی پر کوئی اپنا ویپن نہیں، ایسا دکھ رہا تھا کہ دولہے کی بارات میں آئے ہیں پورے، کوئی اپنا ویپن نہیں نکالا، نکال کر ایک کو تو گولی مارتے نہیں، گولی مار دیے، اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد وہ ہتھیار کو پھینک کر سرنڈر سرنڈر سرنڈر۔ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ جو تفنچا جو ریوالور استعمال ہوئی زیگنا ایف، وہ کتنے کی بندوق ہے معلوم آپ کو؟ ویپن ایک 8 لاکھ روپے کی، یہ 16 لاکھ کی ویپن کہاں سے آیا؟ یہ گولیاں کہاں سے آئیں؟ میں پریس کانفرنس کر کے 12 گھنٹے میں بولا تھا کہ یہ کام کرنے والے پروفیشنل ہیں، جس طریقے سے مار رہے تھے، اگر کوئی ریوالور چلانا جانتا ہے تو وہ بتائے گا کہ جس ہاتھ کا ان کا پوزیشن تھا، جن کا ان کا جسم کا وزن تھا، جب گردن جھکا کر مار رہے تھے، وہ بتا رہا ہے کہ وہ پروفیشنل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ تینوں مارنے والے گوڈسے کی ناجائز اولاد ہیں، کیونکہ گوڈسے نے بھی گاندھی کو مارا تھا گولی سے، تو یہ گوڈسے کے جانشین ہیں۔ اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ یہ گوڈسے کے لطفے سے پیدا ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے شک ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں، کتنے ہیں نہیں معلوم، جن کو ٹریننگ دی گئی ہے، جن کو ہتھیار دیا گیا ہے، اور جن کو کہا گیا کہ بیٹے گوڈسے کا خواب پورا کرنا ہے تم کو۔ جب مجھ پر گولی چلائی گئی، اسی طرح کے JSR کے نعرے لگا رہے تھے، 6 فیٹ سے گولی چلا رہے تھے، ویڈیو دیکھو آپ، ان کا ہاتھ ایسی ہے، اور وہ لوگ بھی بول رہے ہم مشہور ہونا چاہتے تھے۔ یہ مشہور ہونا نہیں ہے، یہ ایک باضابطہ گروپ ہے جس کو ہم ٹیرر سیل کہتے ہیں۔ یہ ٹیرر سیل ہے جنہوں نے گولی ماری ان 2 لوگوں کو، جن کو کورٹ نے سزا بھی دی تھی، جو پولیس کی کسٹڈی میں تھے۔ مارنے والے ٹیررسٹ ہیں اور ٹیرر سیل کا موڈیول ہے۔ کون لیا ان کی جان بتاؤ؟ یہ ٹیررسٹ ہیں، یاد رکھو آپ، یہ ریڈیکلائز ہو چکے ہیں، یہ گوڈسے کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ارے حکومت کرنے والوں، روکو ان لوگوں کو، یاد رکھو، اگر تم نہیں روکو گے تو یہ آگ ہے، یہ دیمک ہے، ملک کو کھوکھلا کر دیں گے یہ لوگ۔ پولیس تو ماشاءاللہ اس وقت ایک گولی نہیں ماری، سسپینڈ کر دیا ان لوگوں کو۔ اب وہ بیچارے کیا ہے نہیں معلوم، کہ جنید نصیر کو مارا گیا۔ مجھے یقین ہے کہ جنید نصیر کی روحیں بھی پکار کر ہم سے کہہ رہی ہیں کہ ہم کو ناحق مارا گیا، ہم کو اس لیے مارا گیا کیونکہ ہم مسلمان تھے۔ کہ گجرات کے نروڈا گام میں ایک فیصلہ آیا، 12 مسلمانوں کو زندہ جلا دیا، 5 مر گئے، نمازی مر گئے، 9 پولیس فائرنگ میں مر گئے، مگر بی جے پی سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، مگر آپ مرتے تو انصاف نہیں۔ جو خواجہ اجمیری کے بام بلاس میں گپتار جوشی کون تھے؟ تمہارے سگے تھے، تمہارے شوہر کے بھائی تھے، تمہارے باپ کے بھائی تھے، تمہاری بیوی کے بھائی تھے۔ آپ کو معلوم ملیانہ میں 1987 میں 70 مسلمانوں کو مار دیا گیا۔ 87 میں 36 سال ہو گئے کانگریس کی حکومت، ملائم سنگھ کی حکومت،
मायावती की हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत, फिर मायावती की हुकूमत, फिर अखिलेश की हुकूमत, अब बीजेपी की हुकूमत। आपको मालूम 36 साल के बाद किसी ने भी मुसलमानों को नहीं मारा, खुद से मर गए। मक्का मस्जिद में ब्लास्ट, लोग किसी दूसरे प्लेनेट से आके रख के चले गए, मर गए। मलियाना में कोई आसमानों से आए, मार के चले गए। नरोडा में आसमान से आए, मार के चले गए। क्या हो रहा है हमारे देश में? इंसाफ नहीं होगा क्या? अल्लाह पर तवक्कल करो, अल्लाह पर तवक्कल करो, अल्लाह से उम्मीद रखो। इंसानों से, हुक्मरानों से, सियासी कायदीन से नहीं, अल्लाह से उम्मीद रखो। अल्लाह हमारे लिए काफी है, अल्लाह हमारे लिए काफी है। तुम्हारा खौफ, तुम्हारा डर हमको तबाह कर रहा है। अरे ये ताकतवर है, हुकूमत है, सब चीज इनके पास है। अरे दीवाने, इख्तिदार उसके पास होगा, ताकत उसके पास होगी, सब चीज उसके पास होगी, मगर उस तमाम का बनाने वाला तो तुम्हारा और मेरा रब है, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, जिसको हम अल्लाह कहते हैं। तो याद रखो, अल्लाह पर तवक्कल करो, डर डर कर जिंदगी मत गुजारो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कानून को अपने हाथ में लो, मैं ये कह रहा हूं कि कानून के दायरे में रहकर बेखौफी के मुजाहरे करो, जमहूरियत के दायरे में रहकर अपनी हक के लिए बेखौफ होकर लड़ो, कानून को इस्तेमाल करके अपनी आवाज को उठाओ। अगर तुम डरोगे, नहीं नहीं, ये वक्त नहीं है, ये वक्त नहीं है। ओवैसी मक्का मस्जिद के सहन से जज्बाती तकरीर तो कर देगा, मगर हालात ऐसे नहीं है। अरे दीवानों, मक्के की सरजमीन के हालात क्या अच्छे थे? क्या मक्के की सरजमीन के हालात अच्छे थे? क्या बदर हुनैन के हालात अच्छे थे? क्या मुवद्दा की जमीन के हालात अच्छे थे? क्या करबला की जमीन के हालात अच्छे थे? अरे हालात को अच्छा बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है। दुआ करो अल्लाह से और मैदान में जाकर अमल करो, अपनी दुआओं को आजमाओ, अपनी दुआओं को आजमाओ। तुम दुआ भी करोगे और फिर खौफ भी करोगे। बचपने में मैं जब तीरना शुरू किया तो अब हमारी खाला का एक बाग था, सत्तार बाग में, बड़ी बौली थी। तो हमको कैसे सिखाया गया, बोले कूद जा मियां। बोले बौली है, अरे कूद, कुछ नहीं होता। अब ये डर रहा, अरे नहीं नहीं। अब आजकल बच्चों को कैसा करते, वो 3 फीट के पानी में बिठा के यूं करो। अब उन्हें कब सीखता हूं, उन्हें कब सीखता हूं उन्हें। उस जमाने में क्या था, कूद जाओ, और लुजा कूदती ऊपर 20 फीट से। हमारे मामून को अल्लाह अच्छा रखे, लो कूद जाओ। अब मैं बोला कूदना ही है, अब क्या करेंगे। कूद गया, 3 गोते खाया, उसके बाद खुद हाथा पैरा मारा, बाहर निकला। बच्चों को ऐसा तैयार करो। अगर तुम इनको रोक रोक के रखेंगे, नहीं नहीं नहीं, रेशम के कपड़ों में रखूंगा, मेरा एक ही बेटा है। अरे एक बेटा हो 100 बेटे हो। बीबी फातिमा को याद करो, हजरत अली को याद करो, इमाम हसन को याद करो, इमाम हुसैन को याद करो, साद बिन अबी रबी को याद करो, अब्दुल्लाह इब्न मसूद को याद करो, बल्कि अब्दुल्लाह इब्न जुबैर को याद करो, अस्मा बिन्त अबू बकर को याद करो। मेरी मां और बहनों, सिद्दीक अकबर की साहबजादी है, नाबीना हो चुकी है। हज्जाज मक्के पे आकर हमला करता है और हजरत जुबैर उसके खिलाफ खड़े होते हैं, मां के करीब जाते हैं हजरत अस्मा के और कहते हैं कि अम्मा, मौत से डर नहीं होता, बल्कि डर इस बात का है कि हज्जाज जालिम है, मेरी जिस्म से सुना चमड़ी निकाल देगा। तो मां ने क्या जवाब दिया, सुनो मेरी माओ। मां ने जवाब दिया, बेटे जब बकरी से चमड़ा निकाला जाता है, बकरी को क्या मालूम होता है।
حضرت زبیر جہاد کرتے حجاج سے، شہید ہو جاتے ہیں تو حجاج ظالم 3 دن تک آپ کی لاش کو مکے میں لٹکاتا ہے. 3 دن تک لاش لٹک رہی ہے اور ماں آ کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا ابھی تک گھوڑے سے نہیں اترا. یہ اسلام تم کو ایسے ملا. حضرت اسماء کے اس تاریخی جملوں کو یاد کرو. اور جب ان کی لاش کو، اپنے صاحبزادے کی لاش کو اتارا جاتا ہے، صاحبزادے کی لاش کو اتارا جاتا ہے، تو ماں دیکھ کر کہتی ہے کہ میرا بیٹا کامیاب ہو گیا. حجاج کہتا ہے دیکھ تیرا بیٹا دہریہ ہو چکا تھا، نعوذ باللہ، تیرا بیٹا فتنہ کرتا تھا. تو ضعیف ماں ظالم حکمران کے سامنے کہتی ہے تو جھوٹا ہے، تو نے میرے بیٹے کو ضرور اس دنیا میں مار دیا مگر اللہ تیری آخرت کو برباد کر دیا. حضرت اسماء کی بہادری سنو. حجاج کعبۃ اللہ میں خطبہ دے رہا ہے، ایک ضعیف عورت سامنے چلے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، تو نے میرے بیٹے کو مارا. بتاؤ ماؤ تمہارا وہ جذبہ کہاں گیا؟ جو اسد الدین اویسی زندہ باد کے نعرے مت مارو، سنو یہ بہادری تھی. اسلام ہم کو حضرت اسماء سے ملا. اسلام ہم کو ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا. 2210 احادیث کی راوی ہے، 2210 کی 2210 حدیث کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. اسلام ہم کو ان سے ملا، اسلام ایسے نہیں ملا. اور کون بی بی عائشہ؟ صحابہ اکرام، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جا کر فتویٰ پوچھتے تھے. جائیداد کا بٹوارے کے لیے میتھس آنا پڑتا، بہترین میتھس بی بی عائشہ کو آتی تھی، بہترین فن طب کی نالج، بہترین شاعرہ، بہترین عالم دین. اس طرح ان کو اسلام ملا. اور بی بی عائشہ کی عظمت کے لیے اللہ نے 18 قرآن کی آیتوں کو نازل کیا. اور وہ قرآن میں جو ذکر ہے کہ اگر پانی نہیں ملے تو تیمم کرو، کس لیے آیا؟ بی بی عائشہ کے لیے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وطن عزیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ زنجیروں میں ہیں ان کو گولی مار دی جا رہی. جو لوگ زنجیروں میں ہیں ان کو گولی مار دی جا رہی ہے. جو لوگ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں ان کو مار دیا جا رہا ہے. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں آپ سب اچھے ہیں، سیف ہیں. امریکہ جا کر بولا جاتا ہے، یہ پیغام دیا جاتا ہے یو آر گڈ اینڈ ہیپی. یس وی آر گڈ اینڈ ہیپی، مگر آپ سے خوش نہیں ہے جو حکمران ہیں. ارے ہتھکڑیوں میں ہے، زنجیروں میں ہے اور گولی مار رہے ہیں. ہم پوچھنا چاہتے ہیں حکمرانوں سے، دلی کے نخلی بادشاہ سے پوچھنا چاہتے ہیں، بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اتر پردیش کے ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، مہاراج سے، جو اپنے آپ کو مہاراج بولتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ گولی کا جواب گولی سے دیں گے. اب جب گولی چل گئی تو جو اطراف میں پولیس والے تھے کوئی اپنا ویپن نہیں نکالا. لائیو ٹی وی پر کوئی اپنا ویپن نہیں. ایسا دکھ رہا تھا کہ دولہے کی بارات میں آئے ہیں پورے. کوئی اپنا ویپن نہیں نکالا. نکال کر ایک کو تو گولی مارتے نہیں، گولی مار دیے، اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. اس کے بعد وہ ہتھیار کو پھینک کر سرنڈر 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 کر رہے. ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ جو تفنچا جو ریوالور استعمال ہوئی زیگنا ایف، وہ کتنے کی بندوق ہے معلوم آپ کو؟ ویپن ایک 8 لاکھ روپے کی ہے. کتنے کی ہے؟ 8 لاکھ. 2 ہو گئے تو 16 لاکھ. اچھا 16 لاکھ میں ان کے گھر کو میڈیا کے لوگ گئے،
ایک تو بیچارے جھوپڑی میں رہتی ہے اس کی اماں، ایک تو ایک کمرے میں رہتی ہے. اب ان کے لیے حرام کی دولت کہاں سے آئی؟ پھر یہ 16 لاکھ کی ویپن کہاں سے آیا؟ یہ گولیاں کہاں سے آئیں؟ میں پریس کانفرنس کر کے 12 گھنٹے میں بولا تھا کہ یہ کام کرنے والے پروفیشنل ہیں. جس طریقے سے مار رہے تھے، اگر کوئی ریوالور چلانا جانتا ہے تو وہ بتائے گا کہ جس ہاتھ کا ان کا پوزیشن تھا، جن کا ان کا جسم کا وزن تھا، جب گردن جھکا کر مار رہے تھے، وہ بتا رہا ہے کہ وہ پروفیشنل ہے. میں نے کہا تھا اس بات کو، اور 2 دن پہلے ہندوستان ٹائمز کے اخبار میں ایک رپورٹ آئی کہ ایک پولیس کے آئی جی ہیں وجے شنکر سنگھ نے کہا کہ ان کو کم سے کم 1 مہینے کی ٹریننگ دی گئی تھی. 1 مہینے کی ٹریننگ دی گئی. اسی رپورٹ میں کہا گیا کہ ATS کا آفیسر نے کہا کہ انہوں نے ان دونوں کو مارنے سے پہلے کم سے کم 500 راؤنڈ کی ٹریننگ لیے. اور ایک بھارت کا ایک مشہور شوٹر ہے، مانے جو کمپٹیشن میں جاتا ہے، اجے وک نام ہے، اس نے کہا کہ جس طریقے سے ایک ہاتھ سے مارتے ہیں، ایک ہاتھ سے وہی مار سکتا جو بڑا پروفیشنل ہوتا ہے، ورنہ 2 ہاتھ سے مارتے ہیں. یہ ایک ہاتھ سے مارے، یہ اجے وک کہہ رہا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کو پریکٹس دی گئی. اس سے معلوم ہوا کہ یہ تینوں مارنے والے گوڈسے کی ناجائز اولاد ہیں، کیونکہ گوڈسے نے بھی گاندھی کو مارا تھا گولی سے. تو یہ گوڈسے کے جانشین ہیں، اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ یہ گوڈسے کے لطفے سے پیدا ہوئے ہیں. یہ پورے کے پورے گوڈسے کے لطفے سے پیدا ہوئے. یہ 3 لوگ ٹیرر سیل کا حصہ ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے شک ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں، کتنے ہیں نہیں معلوم، جن کو ٹریننگ دی گئی ہے، جن کو ہتھیار دیا گیا ہے، اور جن کو کہا گیا کہ بیٹے گوڈسے کا خواب پورا کرنا ہے تم کو. جب مجھ پر گولی چلائی گئی، اسی طرح کے JSR کے نعرے لگا رہے تھے، 6 فیٹ سے گولی چلا رہے تھے. ویڈیو دیکھو آپ، ان کا ہاتھ ایسی ہے، ہاتھ اور ان کا کلائی ایک ہی ہے. نعرے لگا رہے تھے. تو اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے مجھے بچا لیا، مجھے اور یامین خان کو. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے سابقہ میر ماجد کے دل میں اللہ نے اس وقت وہ بہادری ڈالی، وہ کود کر ان کے طرف بھاگا. اور پھر وہ لوگ کیا کیے؟ کیوں تم نے OIC کی پر گولی چلائی؟ تو کیا بولے معلوم آپ؟ ہم مشہور ہونا چاہتے تھے. تو جب مجھ پر گولی چلائی گئی تو ان ظالموں سے پوچھا گیا تم نے کیوں چلائی؟ تو بولے ہم اسدالدین اویسی کو مار کے مشہور ہونا چاہتے تھے. ان کے گھر والوں کو ہی پوچھے، بولے انہیں آتا ہی نہیں تھا، گنجٹی تھا، انہیں ملتا ہی نہیں تھا. یہاں پر بھی ایسی ہے، ہاں آتا ہی نہیں تھا، دیکھو ایسا ہے. اور وہ لوگ بھی بول رہے ہم مشہور ہونا چاہتے تھے. یہ مشہور ہونا نہیں ہے، یہ ایک باضابطہ گروپ ہے جس کو ہم ٹیرر سیل کہتے ہیں. یہ ٹیرر سیل ہے جنہوں نے گولی ماری ان 2 لوگوں کو، جن کو کورٹ نے سزا بھی دی تھی، جو پولیس کی کسٹڈی میں تھے. مارنے والے ٹیررسٹ ہیں اور ٹیرر سیل کا موڈیول ہے. اور اگر کوئی کہ یہ صرف ایسا ہی کرے، نہیں، یاد رکھو اور لوگوں کو ماریں گے. ہو سکتا پھر سے کوشش کریں گے مجھے مارنے کی، ہو سکتا کہ پھر سے کوشش کرے، مگر مجھے پرواہ نہیں ہے. جب تک اللہ زندہ رکھے گا آپ اور ہم زندہ رہیں گے. صرف یہی ہے کہ جب تک اللہ زندہ رکھے، اللہ ایمان کو سلامت رکھے، اللہ غازی بن کر رکھا ہے ہم کو، اور شہیدوں کی موت دے تاکہ حشر کے میدان میں اپنی ماں کو شرمندہ نہ ہونے دوں، اپنے باپ کو شرمندہ نہ ہونے دوں. مگر یہاں پر دیکھو، آپ مشہور ہونا چاہتے تھے. میرے بھائی، 1 مہینے کی ٹریننگ لی گئی، 500 گولیاں چلائی گئیں، اور پھر تب جا کر انہوں نے وہ آپریشن کو انجام دیا. اب ہم پوچھنا چاہ رہے برسر اقتدار جماعت کے، ہمارے ملک کے پردھان سیوک سے
اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ سے یہ کیسا ہوا؟ اور ان پر یو اے پی اے کیوں نہیں لگا؟ ان پر یو اے پی اے کیوں نہیں لگا؟ اس پر کوئی جواب نہیں دیں گے۔ ان کو ہتھیار کس نے دیا؟ 8-8 لاکھ کی ویپن کس نے دیا؟ آپ خود کہہ رہے ہیں نا، یہ تو چندی چور جو بولتے ہم لوگ، ان کے پاس گھر میں ان کے چھت نہیں ہے، 8 لاکھ کا ویپن کون دیا؟ بولو، نہیں بولیں گے۔ اچھا، پھر اتر پردیش کے چیف منسٹر سے ہم پوچھ رہے ہیں، آپ کو خط مل گیا ہوگا جس میں ایک مرنے والے نے لکھ کر دیا کہ میں اتر پردیش کے مکھیہ منتری کو اور سپریم کورٹ کے سی جی آئی کو خط بھجا دوں گا اگر میں مر جاؤں گا۔ تو کون وہ آدمی ہے جو میری موت کا سبب بنا؟ آپ بتاؤ۔ خط تو آپ کو پہنچ گیا ہوگا، کون لیا یہ جان ان لوگوں کی؟ کون لیا ان کی جان؟ بتاؤ۔ یہ ٹیررسٹ ہیں، یاد رکھو آپ، یہ ریڈیکلائز ہو چکے ہیں، یہ گوڈسے کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ارے حکومت کرنے والوں، روکو ان لوگوں کو۔ یاد رکھو، اگر تم نہیں روکو گے تو یہ آگ ہے، یہ دیمک ہے، ملک کو کھوکھلا کر دیں گے یہ لوگ۔ تم حکومت میں آج ہو، کل نہیں ہوگے تو کیا ہوگا؟ بتاؤ پھر۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ نام کیا ہے، بتاؤ آپ۔ اور پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پولیس تو ماشاءاللہ اس وقت ایک گولی نہیں ماری، سسپینڈ کر دیا ان لوگوں کو، اب وہ بیچارے کیا ہے نہیں معلوم۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جنید نصیر کو مارا گیا۔ مجھے یقین ہے کہ جنید نصیر کی روحیں بھی پکار کر ہم سے کہہ رہی ہیں کہ ہم کو ناحق مارا گیا، ہم کو اس لیے مارا گیا کیونکہ ہم مسلمان تھے۔ مگر جنید اور نصیر کی روحیں پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہم نے دین حق کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ تم اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، جمہوریت کے دائرے میں رہ کر ہم سے جو ناانصافی کی گئی اس کا بدلہ لو، قانون کو استعمال کر کے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کل ہم دیکھتے ہیں کہ گجرات کے نروڈا گاؤں میں ایک فیصلہ آیا، 12 مسلمانوں کو زندہ جلا دیا 2002 میں، اور پھر فیصلہ آیا پورے بری ہو گئے، پورے بری ہو گئے۔ تو کیا ہمارے وزیر اعظم جو سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں، کیا وزیر اعظم اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے؟ جو پھر آخر کس نے مارا پھر مسلمانوں کو؟ اور وزیر اعظم صاحب، مکھیہ منتری تو آپ تھے نا جب نروڈا کا جب فیصلہ آیا، مگر آپ کا انصاف کریں گے؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی صحافی نے مجھ سے پوچھا کہ اس پر آپ تبصرہ کریے، تو مجھے اچانک راحت اندوری کا شعر یاد آیا۔ راحت اندوری نے کہا تھا کہ جدھر سے گزرو دھواں بچھا دو، جدھر سے گزرو دھواں بچھا دو، جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو، تمہیں سیاست نے حق دیا ہے، ہری زمین کو لال کر دو، ہری زمین کو لال کر دو۔ اپیل بھی تم، دلیل بھی تم، وکیل بھی تم، گواہ بھی تم، جسے بھی چاہو حرام کہہ دو، جسے بھی چاہو حلال کر دو۔ یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ 16 سال ہو گئے اسی مکہ مسجد میں بم بلاسٹ ہو کر، 16 سال ہو گئے مکہ مسجد میں بم بلاسٹ ہو کر۔ اور کب ہوا تھا؟ 18 مئی 2007 کو بم بلاسٹ ہوا تھا۔ 5 یہی شہید ہو گئے، 9 پولیس کی فائرنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ 5 یہی شہید ہو گئے، 9 پولیس کی فائرنگ میں شہید ہو گئے۔ بم ہماری مسجد میں رکھ دیے۔ کورٹ کا فیصلہ آیا، کورٹ نے اسیمانند کے ساتھ 5 لوگوں کو بری کر دیا، کورٹ کا فیصلہ ہے۔ مگر حکومت کا کام تھا اپیل کرنا نا، مگر مودی جی بولے نہیں، اپیل نہیں کریں گے، اپیل نہیں کیے۔
5 मर गए, नमाजी मर गए, 9 पुलिस फायरिंग में मर गए, मगर बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर आप मरते तो इंसाफ नहीं, अपील नहीं किए। अच्छा, उसमें 2 लोग थे जो गुप्ता और जोशी, ये अजमेर के ख्वाजा अजमेरी के ब्लास्ट में आरएसएस के मेंबर, इनको सजा हुई मगर दूसरों को बरी करे, वहां पर भी बीजेपी को अपील नहीं की। अच्छा, ये जो दोनों गुप्ता और जोशी है, इनको राजस्थान की सरकार ने पेरोल पे छोड़ दिया, और जब वो गुजरात गए तो उनके गांव में 10,000 लोग उनको इस्तकबाल करने को आए। सजा याफ्ता मुजरिम है। अब मेरे को बोलते ओवैसी तू क्यों बोल रहा, वो मुजरिम है ना वो दोनों। अरे फिर वो जो मुजरिम थे तुम्हारे साले थे क्या? जो ख्वाजा अजमेरी के बम ब्लास्ट में गुप्ता और जोशी कौन थे? तुम्हारे सगे थे, तुम्हारे शौहर के भाई थे, तुम्हारे बाप के भाई थे, तुम्हारी बीवी के भाई थे। तुम मुझ पे उंगलियां उठाते हो। 10,000 लोग उनका इस्तकबाल किए। अब आप बताइए, लोग बोलते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हालात ऐसे। अरे हालात ऐसे नहीं है, हालात शुरू से ऐसे। आपको मालूम मलियाना में 1987 में 70 मुसलमानों को मार दिया गया। 87 में 36 साल हो गए कांग्रेस की हुकूमत, मुलायम सिंह की हुकूमत, मायावती की हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत, फिर मायावती की हुकूमत, फिर अखिलेश की हुकूमत, अब बीजेपी की हुकूमत। आपको मालूम 36 साल के बाद किसी ने भी मुसलमानों को नहीं मारा, खुद से मर गए। मक्का मस्जिद में ब्लास्ट, लोग किसी दूसरे प्लेनेट से आके रख के चले गए, मर गए। मलियाना में कोई आसमानों से आए, मार के चले गए। नरोडा में आसमान से आए, मार के चले गए। क्या हो रहा है हमारे देश में? इंसाफ नहीं होगा क्या? इसीलिए तो कहता हूं इंसाफ कैसे होगा जब मैं कहता हूं कि मजहब के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। तो सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, बताओ मुझे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर एक लड़का है जिसका नाम फरहान पठान है। फरहान पठान है, इसने अपने व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लिखा है। इसने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लिखा, जंजीरों से बंधे हुए शेरों पर कुत्तों ने किया हमला। इसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर यह लिख दिया। मध्य प्रदेश में जेल को भिजा दिया उसको। मध्य प्रदेश में उसको जेल को भिजा दिए। मारने वालों को कुत्ते नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बिल्ली बोलेंगे। मारने वालों को कुत्ते नहीं बोलेंगे तो क्या, वो क्या नजीस जानवर बोलेंगे। जेल को भिजा दिए। अच्छा, उसके खिलाफ कंप्लेन कौन किया मालूम आपको? उसका बचपने का दोस्त जाके कंप्लेन किया। उसका बचपने का दोस्त जाके कंप्लेन किया। अब आप बताओ। अच्छा, आपको मालूम इंदौर में क्या हुआ? इंदौर में क्या हुआ मालूम आपको? ऐसा हिला, ऐसा नहीं मालूम, यही मामला है। और देखो सेलफोन, इंदौर में एक बच्चा है, नाबालिग है। उस बच्चे को 11 साल का बच्चा है, उसको उसके दोस्त मिलकर, वो भी नाबालिग है, कपड़े उतार कर उसका वीडियो निकाल कर उसको बोले जेएसआर का नारा लगा। बच्चे ही हैं। अरे बच्चों के दिलों में जहर कौन डाल रहा है? कौन डाल रहा है? मैं उनके मां बाप से पूछना चाह रहा हूं, जो 11 साल के बच्चे के कपड़े उतार कर उसको मार कर ये नारा लगा रहे हैं। अरे आपके बच्चों को आप क्या बना रहे हैं? अगर मुसलमानों की नफरत से आपकी आंखों पर पर्दा पड़ चुका है तो याद रखो, ये देश के लिए बच्चे जब बड़े होंगे खतरा बनेंगे। ये आपके बुढ़ापे का सहारा नहीं बनेंगे।
جو انسان بنے گا وہ دیش کے لیے طاقتور بنے گا، جو انسان بنے گا وہ اپنے ماں باپ کا سہارا بنے گا بڑھاپے میں۔ یہ 11 سال کے بچے کا ویڈیو نکالا گیا۔ اب آپ بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ واقعات ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے باوجود بھی نہیں، انہوں بیٹی میں انہیں لڑے تو ایسا ہوتا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولو پھر کیوں نہیں بولتے تم ان باتوں کے بارے میں جو میں کھل کر صاف طور سے بیان کر رہا ہوں؟ آپ کیوں نہیں بولتے؟ بولو نا۔ اور ہم تلنگانہ کی حکومت سے مطالبہ کرتے کہ مکہ مسجد کے بلاسٹ کے بعد جو بھاسکر راؤ کمیشن کی رپورٹ تھی فائرنگ کی، اس کو عوام میں لایا جائے۔ کیوں گولی چلائی گئی مجھ پر؟ مسجد کے جالیوں میں بندوق رکھ کر گولیاں مار رہے تھے، ویڈیو ہے دیکھو آپ۔ پرانی حویلی کے ایک بچے کی لاش کو میں دیکھا ہوں، گھٹنے میں گولی لگی، پورا خون وہیں پر بہہ گیا، شالی بنڈے پر شہید ہو گیا۔ رپورٹ تو لانا چاہیے، بھاسکر راؤ کمیشن کی رپورٹ کو لانا چاہیے، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور ایک چیز، میں یہاں آ رہا تھا تو دیکھا کہ ہریانہ میں ایک کمپنی ہے اسکائی لائٹ ہاسپیٹیلٹی، یہ کانگریس کے بڑے پریوار کے داماد کی کمپنی ہے۔ ان کو زمین دیے تھے داماد کو، تو بی جے پی اس کے خلاف تھی۔ اب بی جے پی خود کورٹ کو بول رہی کہ نہیں، صحیح طریقے سے داماد کو زمین دی گئی ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ بی ٹیم کون ہو گئے؟ اب سمجھے آپ؟ بی جے پی کتنے سال سے بول رہی تھی کہ زمین غلط دیے، اب کورٹ میں بول رہے نہیں صحیح دیے۔ کوئی میچ فکسنگ کر لیے کیا آپ؟ اب بولو آپ، میں بھی بول سکتا ہوں۔ میں حالت روزہ میں ابھی روک کے بول رہا ہوں، 7 بجے کے بعد تقریر کرا تو پورا نقشہ اتار دیتا تھا، مگر آپ اب دیکھو، آپ یہاں کوئی کچھ نہیں بولتے، کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ اور ایک بات، ایک ستیہ پال ملک صاحب ہیں، بور تو نہیں ہوئے نا؟ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک۔ ایک ستیہ پال ملک صاحب ہیں، جموں کشمیر کے گورنر، بعد میں ایک اور اسٹیٹ کے گورنر، پھر میگھالیہ کے بنے۔ 3 اسٹیٹ کے، جب کشمیر میں 370 ہٹایا گیا، جب کشمیر میں پلوامہ ہوا، جب ہماری سی آر پی ایف کے گاڑیاں جا رہے تھے، فیبرری 2019 میں بم بلاسٹ ہوا، ہمارے بہادر سپاہی مارے گئے، یاد ہے نا آپ کو؟ اس کے بعد مودی جی پلین لے کے بھجا دیے، پلین بالا کوٹ میں، وہ بھی یاد ہے نا آپ کو؟ پھر الیکشن ہوا، 306 آ گئے۔ یہ گورنر جب اس وقت تھے، انہوں اب انٹرویو دیے ایک میڈیا کے ویب پورٹل کو کہ میں نے مودی کو کہا کہ اس کی ذمہ داری ہم پہ آتی ہے، اگر ہم ہماری سی آر پی ایف کے فوجیوں کو 4 پلین میں بٹھا کر پلین سے بھجا دیتے تو بم بلاسٹ نہیں ہوتا تھا۔ تو ستیہ پال ملک یہ بولے کہ مودی ان کو بولے، اب تو خاموش ہو جا، اب تو خاموش ہو جا۔ ہم ستیہ پال ملک سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہ بھارت سے تمہاری کون سی محبت ہے ستیہ پال ملک؟ تم گورنر کی کرسی کو بچانے کے لیے بھارت کے شہیدوں کی خون سے ہولی کھیلے تم؟ ارے چلو بر پانی میں ڈوب مرو تم اگر گورنر تھے تو تم نے بھارت کے آئین پر حلف کیا تھا، تم نکل کر آ کر بولتے کہ میں لات مارتا ہوں گورنر کی سیٹ کو، مودی کی غلطی کی وجہ سے ہمارے سپاہی مارے گئے، مگر تم نہیں بولے کیونکہ تم کو گورنر کی کرسی پہ چپک کے بیٹھنا تھا۔ تم کب بول رہے؟ 4.5 سال کے بعد تم کہہ رہے ہو۔ جموں کشمیر میں ہو گیا، پلوامہ ہو گیا،
اور بی جے پی اور سب لوگ پورا دیش اس کی مذمت کیا، میں بھی کیا تھا، مگر گورنر صاحب یہ بول دیے اس وقت کے کہ حکومت مودی کی ذمہ دار ہے۔ مگر ستیہ پال ملک، کہاں گئی تمہاری دیش بھکتی؟ تم اس وقت نکل کر سچائی کو بیان کرتے، مگر تم چاہتے تھے کہ مودی چناؤ جیتے، تم چاہتے تھے کہ مودی اس کو استعمال کرے۔ اور اس کے بعد اب تاریخ میں جاؤ، آپ یہ بول کے ختم کر رہا ہوں، تاریخ میں جاؤ، جب ہٹلر آیا تھا جرمنی میں، پولینڈ میں ہٹلر پولینڈ پہ حملہ کرنا چاہتا تھا، تو ہٹلر کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو ہٹلر کیا کیا اپنے آرمی میں جو پولش زبان بولنے والے تھے ان کو کپڑے پہنا کر بارڈر پر لے جا کر پولینڈ میں پولش آرمی کے کپڑے پہنا کر پولینڈ کے اس گاؤں میں لوگوں کا قتل عام کرا دیا۔ اور اس کے بعد ہٹلر ریڈیو میں آ کے بولا کہ پولینڈ میرے لوگوں کو مارا، میں حملہ کر رہا ہوں۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 1+1 مت کر لو آپ، ورنہ میڈیا والے بیٹھے ہوں گے، کیا موقع دیا آپ، اب اس کو 9 بجے 6 بجے۔ ارے پیارے، میں تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں، تم میں اگر ہمت ہے تو ستیہ پال ملک کو بلا کر اس کو بٹھا کر پوچھو۔ مگر ہٹلر ایسا کیا تھا، اسی وجہ سے ورلڈ وار 2 شروع ہوئی۔ ہم تھوڑا تھوڑا تاریخ پڑھتے ہیں، سالار کا کرم ہے، سالار کی تعلیم ہے کہ میں کتابیں پڑھتا تھا، تو وہی کتابوں میں سے میں نے یہ پڑھا کہ ورلڈ وار 2 ایسے شروع ہوئی تھی، اور آج مرحوم قائد کو انتقال ہو کے 15 سال ہو گئے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی سالار ملت کو ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے۔ جو ہمارے مرحومین کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ حضرت قبول پاشا شتاری رحمت اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے۔ بہت نیک آدمی تھے، بے انتہا مجلس کو چاہنے والے تھے، بے انتہا، مانے اگر کوئی گفتگو میں مجلس کا نام لیے بغیر اپنی گفتگو ختم نہیں کرتے تھے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے لیے بھی دعا کریے، اپنے لیے بھی دعا کریے کہ اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، اللہ ہم تمام کو ایک اچھا انسان بنا دے، اللہ ہمارے ملک میں امن کو قائم کر دے، اللہ ہمارے ملک میں جو ظالم لوگ قتل کر رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، اللہ جو ہمارے وطن عزیز میں کمزوروں کو دبا رہے ہیں، اللہ ان کو دبا دے، جو لوگ مظلوموں کا استحصال کر رہے ہیں، اللہ ان پر نظر رکھے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں صرف اللہ کا خوف ڈال دے، یا اللہ آپ کا خوف ڈال دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی ام العالی صحابہ وسلم۔ سبحان رب صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔